السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ پی ٹی آئی الیکشن ہار گئی ہے 249 کا۔ اس کے ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان نے بڑا خطرناک بیان دیا ہے فوج کے خلاف، ایز یوزلی جیسے وہ پہلے کرتے رہے ہیں وہی کام اب انہوں نے کیا، لیکن اب تھوڑا سا زیادہ خطرناک باتیں کی ہیں انہوں نے۔ اس کے ساتھ ہی پرائم منسٹر نے سعودی عرب کے سفیر جو ہے اور سفیر کے ساتھ 6 لوگوں کو واپس بلا لیا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں ڈیٹیل سے آج۔ تو شروعات میں کرتا ہوں پہلے جو الیکشن ہے پی ٹی آئی کا 249 میں، جہاں پہ فیصل واڈا تھے پہلے، تو ان کے بعد جب الیکشن ہوا ہے ابھی اس کی جگہ پر، ان کی سیٹ پر جو الیکشن ہوا ہے تو وہ پی ٹی آئی ہار گیا اور نون لیگ کے جو ارکان تھے وہ جیت گئے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ یہ پی ٹی آئی کا گڑھ تھا، اس میں بھی ہارے ہیں۔ تو اس کی ٹیکنیکلی جو 2-3 وجہ سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پر جب فیصل واڈا الیکشن جب گئے ہیں تو فیصل واڈا جب الیکشن جیتے ہیں، جب انہوں نے کمپین کیا تو انہوں نے اپنی اس کمپین میں ایک چیز اناؤنس کی تھی کہ میں یہاں اگر ہماری حکومت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، میں اس حلقے میں اپنی جیب سے خرچ کر کے اس حلقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کروں گا، اس حلقے میں لگاؤں گا، لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کام کروں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ الیکشن جیتے ہیں، سارے پولیٹیشین کی طرح جو ان کا تیوا ماضی میں چلتا آ رہا ہے وہی کام انہوں نے کیا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد حلقے میں منہ نہیں دکھایا دوبارہ۔ تو پی ٹی آئی بیسیکلی کراچی سے 14 سیٹیں جیتی تھی۔ تو اب جو خبریں آ رہی ہیں، اب جو انفارمیشن گیدر کی گئی ہے، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہارڈلی پی ٹی آئی اب نیکسٹ الیکشن میں بھی اگر جیتتی بھی ہے تو 3 سے 4 سیٹیں تھیں۔ یہ وہ کراچی ہے جو پرائم منسٹر کی جھولی میں آیا تھا۔ یوں مت سمجھے کہ فری میں کراچی کی سیٹیں آئی تھیں، کیونکہ لوگوں نے ایم کیو ایم کی نفرت میں عمران خان کو ووٹ دیے۔ تو عمران خان نے بھی دوبارہ کراچی کا رخ نہیں کیا، اس طرح کراچی کے لوگوں کا خیال نہیں رکھا، اور ان کی جو ٹیم ہے ان کے لوگوں نے بھی اس طرح کراچی کو بلا دیا کہ وہاں پر جانا تو دور کی بات، وہاں پر کوئی بات نہیں کی، کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ حلقے سے پتہ کروایا گیا، حلقے کے لوگوں نے بھی یہی کہا کہ کوئی جو کینڈیڈیٹ تھا نا وہ کوئی شک نہیں کہ تگڑا کینڈیڈیٹ تھا اس کی مخالفین کا۔ پی ایم ایل این کے مخالف میں جو کینڈیڈیٹ تھا وہ کافی تگڑا کینڈیڈیٹ تھا، کمپین بھی کی گئی، لیکن اس کے باوجود جو عوام ہے نا، اگر ہم بات کریں تو لوگوں کی بیسک نیڈز پوری ہونی چاہیے، مہنگائی پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ لوگوں کو اس چیز سے غرض نہیں پڑتا، عام طبقے جو ایک مزدور طبقہ ہے اس کو اس چیز سے نہیں پڑتا کہ ہمارا انٹرنیشنل کیلیبر کتنا بڑھ رہا ہے کتنا نہیں بڑھ رہا، ہمارے ملک کے جو پرائم منسٹر ہے اس کی عزت انٹرنیشنلی بڑھ رہی ہے کہ نہیں۔ جب تک آپ بیسک نیڈز کو نہیں نہ پورے کرتے اس وقت تک آپ کا جو ایک عام آدمی ہے نا وہ خوش نہیں ہوتا۔ تو یہی کام انہوں نے وہی کیا ہے کہ عام آدمی کو خوش نہیں کیا، وہاں پر ڈیلیور نہیں کر سکے آسان الفاظ میں۔ الیکشن تو جیت گئے، پی ٹی آئی کی جھولی میں یہ 14 سیٹیں ہیں کراچی کی، لیکن اس کے بعد حلقے کا خیال نہیں رکھا گیا۔ تو پی ٹی آئی کے جو خاموش کارکن تھے، جو خاموش ووٹر تھے، تو وہ بھی ناراض ہو گئے۔ ان کے جو کبھی ادھر کے ہو سکتے تھے، کبھی کچھ پی ٹی آئی کے تھے، کچھ نون لیگ کے تھے، کچھ پیپل پارٹی کے تھے، تو وہ جو سائلنٹ ووٹر تھے نا تو وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے ابھی ساتھ نہیں دیا۔ اس کی وجہ سب سے بڑی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکی جس طرح سے عثمان بزدار جو ہیں وہ پنجاب میں ڈیلیور نہیں کر سکے۔ اگر آج سوری نچلے طبقے کے الیکشن کروائے جائیں تو آپ کے سامنے آ جائے گی کہ پنجاب میں سے آلموسٹ پی ٹی آئی فارغ ہو چکے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک ارسپانسبل بندہ لگا دیا ہوا ہے جس پر اندھا یقین ہے، عثمان بزدار، جو کہ اس طرح سے کمپیٹنٹ بندے نہیں ہیں، اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا۔ سیم حال کیا انہوں نے کراچی کا کہ کراچی ایک فری میں ملا ہوا تھا، جو جھولی میں آیا کراچی، لیکن اس کا انہوں نے خیال نہیں لیا رکھا۔ کراچی اب یوں سمجھ لیں کہ اس جیسے ہاتھ کی مٹھی میں کچھ ریت ہو اور ریت آہستہ 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 نکل جاتی ہے نا، اسی طرح ان کے ہاتھوں میں کراچی نکل رہا ہے۔ اب مستقبل میں دیکھیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں، اگر تو ڈیلیور کر سکے تو کراچی سے کچھ امیدیں وابستہ رکھ سکتے ہیں، ورنہ جو حالات چل رہے ہیں ان کو ایک اور ویک اپ کال مل گئی ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں، لوگوں کو ڈیلیور کریں، خاص طور پر جو اپنے لوگ ہیں نا، ایک عام جو مزدور طبقہ ہے ان کو ڈیلیور کریں۔ جب تک آپ ڈیلیور نہیں نہ کریں گے اس وقت تک آپ بھول جائیں کہ اگلا الیکشن آپ پاسبل ہے کہ آپ کچھ سیٹیں نکال سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے آرمی کے خلاف کہ دشمن کے مقابلے میں ہماری فوج تو 24 گھنٹے نہیں نکال سکتی، اور ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ ماضی میں جب ہم تھے تو ہم
ماضی میں بھی تگڑے تھے اور اب بھی تگڑے ہیں، اور رمضان کے بعد ہم مزید زیادہ طاقت کے ساتھ باہر نکلیں گے۔ تو پہلے تو بات کرتے ہیں ان کے بیان میں۔ تو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان کی جو ہے نا یادداشت تھوڑی سی کمزور ہے، ان کو میں ریکال کروا دیتا ہوں کہ شاید آپ 2019 کے فروری میں پاکستان میں ہی تھے۔ تو 2019 کے 27 فروری کو کیا ہوا، کس طرح دشمن کو جواب دیا، وہ آپ پاکستان کے اگر بچے سے پوچھیں نا تو وہ بھی آپ کو جواب دے گا کہ پاکستان کی فوج اس اہل ہے کہ نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کے لوگ آ کے اور کس طرح کے ادارے پر آ کے کرٹیسائز کرتے ہیں، اور ادارہ خاموش ہے۔ جو لوگ جو علماء کہلانے کے قابل نہیں ہیں، جن کو علماء کہلانا ایک علماء کی توہین ہے، تو وہ لوگ آ کے منہ اٹھا کے کرٹیسائز کرتی ہیں ایک آرمی جیسے کمپیٹنٹ ادارے کو، جس ادارے نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے کہ وہ ایک مہذب اور پروفیشنل فوج ہے اور پروفیشنل آرمی ہے، اور وہ ہے پاکستان کی آرمی۔ آپ ان پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے تھی کہ آپ کہ جو بات کہہ رہے ہیں کیا عوام آپ کی یہ بات چپ کر کے سن لے گی؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آرمی 24 گھنٹے بھی دشمن کے سامنے ٹک نہیں سکے گی، اس قابل نہیں ہے، اس اہلیت نہیں ہے؟ تو میرے خیال میں آپ کو زیادہ نہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ نیوز چیک کرنی چاہیے۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیجیے گا کہ 27 فروری 2019 کو پاکستان نے کیا کیا تھا اور کیا ہوا تھا اور کس طرح دشمن کو جواب دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں ہم جو پرائم منسٹر ہیں، ان پر تک شکایت پہنچ رہی تھی ہمارے جو سعودی عرب ہے، وہاں سے کافی سارے ریمیٹنسز آتے ہیں، لیکن وہاں کے جو سفیر ہیں اور 5-6 لوگ اور ہیں، انہوں نے وہی جو ہمارا تیوا ہے، جو چیز ہمارے خون میں شامل ہے، ایسے مسلم ہمارے جو خون میں شامل ہو چکی ہے، جو دور دور تک ہماری اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن ایک لعنت جو کرپشن ہے وہ ہمارے ایک رواج بن چکا ہے، ایک فیشن بن چکا ہے، ایک کلچر کا حصہ بن چکا ہے، ایکسیپٹیبل بنا لیا ہم نے کرپشن کو۔ تو وہی ہوا ہے کہ جو آپ کے ایک سعودی عرب کا جو سفیر ہے، وہ کرپشن کرتے ہوئے، مزدوروں سے وصولی کرتے ہوئے، مزدوروں سے وصولی کی، انہوں نے لوگوں سے شکایتیں ملی، لوگوں کی، عمران خان صاحب کو لوگوں تک شکایتیں آئیں کہ یہ ہم سے بتھے کی طرح لیتے ہیں، ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں۔ تو ان کے خلاف کارروائی ہو چکی ہے، 6 لوگ ہیں، ان کو فوراً واپس بلوا لیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی حکم دیا گیا کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ترین کارروائی کی جائے، کیونکہ ایک پاکستان میں اچھے خاصے پاکستان ابھی تک اگر جو چل رہا ہے نا اکانومی کے لحاظ سے، اگر اکانومی وائز پاکستان چل رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے ریمیٹنسز ہیں، جو باہر کے ممالک سے ہمارے بھائی بیچتے ہیں پاکستان میں، تب آپ کے اخراجات آپ کے ملک کے پورے ہوتے ہیں۔ جو ڈالر آپ کو بیچتے ہیں، جو باہر سے پیسہ بیچتے ہیں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنے ملک کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور اب وہاں پہ سفیروں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، ان کو بھتہ دے کے، ان کو پیسے دے کے، ان کو کرپشن اور رشوت دے کے ان کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ کس طرح آپ پاکستان کے امیج کو پوری دنیا میں خراب کریں۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں، گندی اور چھوٹی حرکتیں کر کے پاکستان کا امیج خراب کریں۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اور میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور ان کو عوام کے سامنے لایا جائے کہ یہ وہ درندے ہیں جنہوں نے کس طرح سے پاکستان کا امیج انٹرنیشنل لیول پر خراب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کا، جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ عمران خان صاحب رمضان کے آخری عشرے میں دورہ کریں گے سعودی عرب کا، تو اب تو انہوں نے ڈیٹ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ مئی کے پہلے ہفتے میں وہاں پہ سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ ان کو دعوت دی گئی تھی محمد بن سلمان کی طرف سے، تو ابھی وہ دورہ کریں گے، اور سب سے پیش رفت جو اس دورے کی ہوگی، وہ جو خبریں آ رہی ہیں، ایک خوشخبری وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا مین مقصد پوری مسلم امہ کو، مسلم کمیونٹی کو، مسلم ممالک کو اکٹھا کرنا ہے، ایک پیج پر لانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کل نیوز میں کہ محمد بن سلمان نے ایک ٹویٹ کیا، کہا کہ ہم جو سعودی عرب ایران کے ساتھ خوشگوار تعلقات کے خواہش مند ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ اور پاکستان جو پرائم منسٹر عمران خان نے ان کے اس ٹویٹ کو انہوں نے جو کہا، تو انہوں نے اس ٹویٹ خود بھی ایک ٹویٹ کیا کہ یہ ایک بہت خوش آئین کام ہے، یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں کس طرح ایران سعودیہ ٹسل، پاکستان میں بھی فرقہ واریت کی جنگ چلتی رہی ہے، شیعہ سنی کا کانفلکٹ چلتا رہا ہے، تو یہ ختم ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اب معاملات جو ہیں نا یہ ٹھیک ہو رہے ہیں، وہ کس بنا پر؟ نیشنل انٹرسٹ کی بنا پر، تو اور یہ ٹھیک
ہونے چاہیے, ہمیں ایک پیج پر آنا چاہیے ایز اے مسلم امہ. آپ کو کافی دفعہ میں نے یورپ کی مثال دی ہے, بذات خود تو ہم مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں, وہ کافر ہیں جن کو ہم کافر ڈکلیئر کرتے ہیں, وہ کس طرح ایک مٹھی ہیں, اور ہم مسلم امہ, ہمارے مسلم ممالک کس طرح ایک دوسرے کے دشمن ہیں, ایک دوسرے کے دیکھ کر راضی نہیں ہیں, کس طرح ہمارے اندر ایک دوسرے کے کلیشز چل رہے ہیں. سو یہ اوور کم ہونی چاہیے. تو الحمدللہ اب ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اب لے کے چلے ہیں, دیکھیں آگے کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ضروری چیز کیا ہے, آپ کو انٹرنلی یہ چیز تو آپ نے بیلنس کی ہے, آپ کو باہر کے ساتھ تعلقات اور اپنے ملک کے تعلقات, اپنی عوام کو خوش کر کے بیلنس کر کے چلنا ہوگا, ورنہ آپ کو موقع نہیں ملے گا کہ آپ دوبارہ اس سیٹ پر آ جائیں. تو اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو ڈیلیور کرنا ہوگا, خاص طور پر مہنگائی پر کنٹرول کر کے اور گڈ گورننس کے ذریعے, نہ کہ بیڈ گورننس. جس طرح سے ابھی تک پچھلے 2-2.5 سال میں اتنی بیڈ گورننس رہی ہے, وہ آپ کو خود علم ہونا چاہیے اس چیز کا کہ آپ کی ایک تو ٹیم نااہل ہے, دوسرے نمبر پر بیڈ گورننس ہے. آپ کے اچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک آپ کی ٹیم اچھی نہیں ہوگی, اس کے ساتھ ہی آپ گڈ گورننس نہیں کریں گے. ہوپفلی جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور اپنے چینل کا بھی. مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.